نے اپنے صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ بتاؤں کہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا میں تمہیں، 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے بتاؤں؟ کیا میں تمہیں تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے اس کی بابت بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ارشاد ہو سرکار، بتائیں آقا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اللہ کی مخلوق کو شریک جاننا، کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، کسی کی ذات کو اللہ کی ذات کے جیسی سمجھنا، کسی کی صفات کو اللہ کی صفات کے جیسی سمجھنا، شرک کرنا اللہ کی ذات و صفات میں۔ الاشراک باللہ، اور اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کو ستانا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھے، تمام مسلمانان عالم کو اور ان کی ذریت کو محفوظ و مامون رکھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، آج ہم سنتے تو ہیں والدین کا مقام کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں اپنی اولاد پر، لیکن سنتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے۔ دوستو عزیزو، سنو عمل کرنے کے لیے، سیکھو عمل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان جس طرح کھانا پکاتے ہیں کھانے کے لیے، صرف پکانے کے لیے پکاتے نہیں، کپڑے سلواتے ہیں پہننے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دہلی کا سفر کرتے ہیں اپنے رشتہ دار کے گھر پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طرح علم کا ہدف جو ہے، علم حاصل کرنے کا ہدف جو ہے وہ ہے عمل ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حتف العلم بالعمل، علم آتا ہے، علم انسان کے دل میں آتا ہے، انسان کے اندر آتا ہے، علم انسان سیکھتا ہے، علم دین علم انسان حاصل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ علم انسان کے اندر آنے کے بعد عمل کو پکارتا ہے۔ علم جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، انسان میں آ جاتا ہے، انسان کے اندر آ کر وہ علم عمل کو پکارتا ہے۔ علم دین آپ کے اندر آ گیا تو آپ کے اندر آ کے وہ عمل کو بلاتا ہے، اے عمل آ جا، اے عمل میں تیرا منتظر ہوں، میں زید کے اندر ہوں، آ جا زید کے اندر، تو بھی آ جا، میں خالد کے اندر ہوں، تو خالد کے اندر آ جا، میں جہاں ہوں تو وہاں آ جا۔ حتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر عمل آ گیا علم کے ساتھ تو علم اب عمل کے ساتھ مل کے خوش رہتا ہے، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم کچھ دنوں تک عمل کا منتظر رہتا ہے، کچھ مہینوں تک عمل کا منتظر رہتا ہے، اس کے بعد علم بھی رخصت ہو جاتا ہے کہ میرا ساتھی نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو میں کیا یہاں رہوں، یعنی علم بھول جاتا ہے۔ بے عمل انسان سیکھے ہوئے علم کو یاد نہیں رکھ پاتا، بھول جاتا ہے۔ حتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ہے عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا۔ حملته امه وهنا على وهن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔
خالق جانتا ہے کہ اس کی بندی پر کیا گزرتی ہے دوران حمل، کن کن تکلیفات کا وہ سامنا کرتی ہے، کن کن تکالیف کا وہ سامنا کرتی ہے دوران حمل، پریگنینسی پیریڈ میں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن، پہلے باپ کا ذکر نہیں کیا، اتنا کہہ دیا کہ والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے، ہر انسان حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد کہا، فرمایا حملتہ امہ، انسان کی ماں نے، ہر انسان کی ماں نے اسے اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر، وہنن علی وہن، دو کمزوریوں کے باوجود۔ تو حمل، علماء فرماتے ہیں، مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ حمل کی ایک کمزوری ہوتی ہے، حمل کی وجہ سے عورت میں، حاملہ عورت میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ خون کی کمی کی وہ شاکی ہو جاتی ہیں، انیمک ہو جاتی ہیں، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے حمل کی وجہ سے۔ کمزوری کے باوجود ایک اضافی وزن اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ جب کمزوری کا پیریڈ نہیں ہوتا اس وقت اسے حمل کی صعوبت جھیلنی نہیں پڑتی، لیکن جب کمزور ہوتی ہے آلریڈی وہ، اسے بچے کا وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک کمزوری، حمل کی ایک کمزوری، اور پھر اس کے بعد درد ذہ کی تکلیف، اور اس تکلیف کی وجہ سے کمزوری، سبحان اللہ، اور پھر زچگی، ڈلیوری کا جو مرحلہ ہے اس کی وجہ سے کمزوری۔ یہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے۔ تو ان کمزوریوں کو برداشت کرتی ہے، لیکن ماتھے پر اس کے شکن نہیں پڑتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش رہتی ہے، مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، مجھے اللہ بیٹی عطا فرمائے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا سیدھا ہاتھ بنے گا، سبحان اللہ، میرا مددگار بنے گا، میرا بیٹا عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، نامور قاری بنے گا، منفرد مبلغ بنے گا، نامور خطیب بنے گا، مقتدر عالم بنے گا، علامہ بنے گا، وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا۔ اللہ نے کرم فرمایا تو میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے وہ ولی بنے گا، اپنے دور کا امام بنے گا۔ اللہ نے کرم فرمایا تو میرا بیٹا مجدد بنے گا، اپنے وقت کا پیر بنے گا، اللہ کا فقیر کہلائے گا، متوکلین میں بڑا مقام پیدا کرے گا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ تو ماں باپ کے مقام کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا کیا مقام ہے؟ طاعت اللہ طاعت الوالد و معصیت اللہ معصیت الوالد۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے کہ باپ کی اطاعت اور فرما برداری حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ باپ کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ ومعصیت اللہ معصیت الوالد، اور باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو نہ باپ کو ناراض کیا جائے نہ ماں کو ناراض کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالد، سبحان اللہ، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے۔
سخط اللہ فی سخط